بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، ہر ایمان والوں کے لیے یہ بات ضروری ہے، سب سے پہلا اپنے جو عقائد ہے وہ مضبوط ہونا ہے۔ اگر عقائد مضبوط ہے تو اعمال مضبوط ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے عقائد مضبوط نہیں ہے تو ہمارے اعمال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ ایک جھاڑ ہے، درخت جس کو بولتے ہیں، جھاڑ کا جڑ مضبوط ہے تو جھاڑ مضبوط رہتا ہے، اس کے شاخ، اس کے ٹہنیاں، اس کے کملہ، اس کے پتے، اس کے پھول سب مضبوط رہتے ہیں، تر و تازہ رہتے ہیں۔ اور اگر جھاڑ کا جڑ کمزور ہے، بیمار ہے، یا پھر جو کیڑا لگ گیا تو آٹومیٹک سے اس کا اثر اوپر جو جھاڑ ہے، پتوں پر، پھولوں پر، پھلوں پر آ جاتا ہے۔ ویسے ہی ایک مومن کے لیے، ایک ایمان والوں کے لیے سب سے پہلا اپنے عقائد کا مضبوط ہونا، اچھا ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر ہمارے عقائد مضبوط ہے تو اعمال اچھے ہوتے ہیں، اور اگر ہمارے عقیدے مضبوط نہیں ہے تو آٹومیٹک سے ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے، آٹومیٹک سے ہمارے اعمال بگڑ جائیں گے۔ تو کیا عقیدہ صحیح ہونا ہے؟ عقائد بہت سارے ہیں۔ ایک عقیدہ یہی ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہونا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر رسول ہیں، اور وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اور یہود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہاتھ تک نہیں چھوئے، بلکہ اللہ پاک ان کو بند گھر میں سے جسم کے ساتھ اپنی جانب اٹھا لیا، اور وہ قیامت سے قریب اللہ پاک دوبارہ ان کو دمشق کے جامع مسجد کے مینارے پر فرشتوں کے ذریعے سے اتاریں گے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام اس مینارے کے پاس سے نیچے اترنے کے لیے سیڑھی منگائیں گے، سیڑھی کے سہارے سے نیچے آئیں گے۔ پھر جو ہے فجر نماز کے بعد پھر نکلتے ہیں دجال کو قتل کرنے کے لیے، دجال کو قتل کرتے ہیں، دجال کو قتل کرتے ہیں، اور نکاح بھی کرتے ہیں، نکاح بھی کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دفن ہے، جہاں قبر مبارک ہے، اس کے بازو میں آج بھی جگہ ہے، آج بھی 4 قبر جگہ خالی ہے، وہاں جو ہے وہ مدفون ہوں گے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہونا ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہونا ہے۔ یہ عقیدہ نہ ہو کہ وہ اللہ کے بیٹے ہیں، یا پھر ان کے اندر اللہ کی الوہیت ہے، وہ اللہ کی طرح سب کچھ کر سکتے ہیں، یہ ہمارا عقیدہ نہ ہو۔ یہ نصارہ کا عقیدہ ہے، جو دھیڑا ہے، جو یہود نصارہ ہے، تو ان کا عقیدہ یہ ہے کہ کیا ہے، وہ اللہ کے بیٹے ہیں، بلکہ ان کو ماننا، اللہ کو ماننا ہے۔ کون بولتے ہیں؟ نصارہ بولتے ہیں۔ ان کو ماننا، اللہ کو ماننا ہے۔ وہ ہمارے پاپوں کو دھلنے کے لیے، ہمارے پاپوں کو معاف کرانے کے واسطے کہ عیسیٰ علیہ السلام شکل میں آئے اور اپنا خون بہائے، اس طرح نصارہ بولتے ہیں۔ یہودی تو مانتے نہیں عیسیٰ علیہ السلام کو، حسد بغض کی وجہ سے۔ نصارہ ہے یعنی دھیڑا، تو وہ ان کا عقیدہ یہ ہے، ان کا نمکم یہ ہے کہ خدا عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں بیٹا بن کر آئے، کئی کو انسانوں کے پاپوں کے لیے آئے۔ انسانہ جو پاپ کرے، جو گناہ کرے، اس کو خدا تعالیٰ سے معافی کرانے کے واسطے آئے اور اپنا خون بہائے، اپنا خون بہائے۔ اس طرح ان کا عقیدہ ہے، کنا کا؟ نصارہ کا، دھیڑوں کا، چرچ والوں کا۔ ہمارا وہ عقیدہ نہ ہو، ہمارا عقیدے صحیح نہ ہونے کی وجہ سے آج بہت سارے ہمارے گھر کے مستورات اور گھر کے مردمانے بھی چرچ کو جاتے ہیں۔ کتنے کھیڑ گاؤں میں بھی ہو، بنکونڈے میں ہو، جہاں جہاں بھی ہو، چرچا جاتے ہیں۔ کئی جاتے گا تو وہاں گئے تو فائدہ ہوا، بچے نے تو بچے پیدا ہوئے، بیماری ختم ہوگی۔ ایسا جو ہے ان کو شیطان نے گمراہ کر دیا۔ حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام
اللہ نہیں ہے نہ اللہ کے بیٹے، بلکہ صرف اللہ کا بندہ ہے۔ جیسا ہمارے نبی اللہ کے بندے ہیں اور ہم جیسا اللہ کے بندے ہیں، ویسا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہیں۔ آج ہمارے گھر کے مسورات میں عقائد کی کمزوری کی وجہ سے، ایمان کی کمزوری کی وجہ سے بہت سارے ہمارے اڑوس پڑوس کے اور ہمارے گھر کے عورتیں چرچا ہو جاتے ہیں۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہذا ہمارا عقیدہ یہ ہونا ہے کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کے پیغمبر ہے، اللہ کے رسول ہے، اللہ کے بندے ہیں۔ کیونکہ قرآن شریف میں خود ہے، کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام بولے قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بیٹا، اللہ کا بندہ ہوں۔ قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، بس اتنا ہے۔ لہذا ہمیں نہیں معلوم ہو کو یا جو ہے لوگوں کی باتیں سن کو ہمارے گھر کے اور ہمارے اڑوس پڑوس کے لوگ آج چرچا جاتے ہیں۔ لہذا ہمیں کیا کرنا، ان باتوں کو سن کر یہ باتیں گھر میں سنانا ہے، یا پھر جو لوگ چرچا ہو جاتے ہیں ان کو سنانا ہے۔ کیونکہ ہمارا کام صرف سمجھانا ہے، دعوت دینا ہے، اللہ ہدایت دینے والا ہے۔ اگر ہمیں سمجھیں گے دوسروں کو سمجھا سکتے ہیں، اگر ہمیں نہیں سمجھیں گے دوسروں کو کیا سمجھا سکتے ہیں؟ بھائی سمجھ آ رہی؟ آیا فرماتے ہیں یہود کی ایک جماعت کہتی تھی انسان کے اعمال نیک و بد کی سزا اسی دنیا مل جاتی ہے، باقی قیامت آخرت میں جزا و سزا، حشر و نشر، یہ سب باتیں غلط ہے۔ ہمارے بھائی یہودیوں کی جماعت کیا ہے کہ جو بھی اچھے برے اعمال ہیں ہم جو کرتے ہیں اس کا سزا دنیا ملتی ہے، آخرت میں کیا بھی رہتا نہیں۔ کو یہودیوں کا عقیدہ ہے، یہودیوں کا عقیدہ ہے۔ دوسری جماعت اگرچہ ان تمام چیزوں کو حق سمجھتی تھی مگر ساتھ ہی یقین رکھتی ہے وصول الی اللہ کے لیے، یعنی اللہ تک پہنچنے کے لیے ازبت ضروری ہے کہ لذت دنیا، اہل دنیا سے کنارہ کش ہو کر زہادت کی زندگی اختیار کی جائے۔ چنانچہ وہ بستیوں سے الگ خانخواہوں اور جھونپڑیوں میں رہنا پسند کرتے تھے، مگر یہ جماعت حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت سے کچھ پہلے اپنی یہ حیثیت بھی کھو چکی تھی۔ اب ترک دنیا کو پردے میں دنیا کے قسم کی گندگی میں آلودہ نظر آتی تھی۔ ظاہر رسم و طریق زاہدوں کا سا ہوتا، مگر خلوت قدموں میں وہ سب کچھ نظر آتا جن سے رندان بادہ خواہ بھی ایک مرتبہ حیا سے آنکھیں بند کر لے، یہ فریسی کہلاتے تھے۔ مطلب یہ ہے یہودیوں کی جماعت ایسی خطرناک خراب ہو گئی تھی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے پہلے تھوڑا بہت تو وہ دنیا سے ہٹ کر، گھروں سے ہٹ کر، آبادی سے ہٹ کر باہر جنگلوں میں جھوپڑی ڈال کے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ لیکن جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے، اب یہودی بھی کیا ہے، دین کے آڑ میں دنیا کمانے لگے، دین کے آڑ میں دنیا کمانے لگے۔ بہرحال یہ کہنا چاہتے حضرت، یہود و نصارہ کے جو فرقے ہیں، یہود و نصارہ جو جماعتیں ہیں، کہ ان کا جو مقام ہے ان کے بد اعمال کی وجہ سے انہیں خود گرا لیے، اب صرف ایک دن باقی ہے، اسلام جو سچا ہے اور نیک ہے۔ انشاءاللہ قرب قیامت جتنے بھی یہود و نصارہ ہے، جتنے بھی جو ہے دیو دیوتاؤں کو پوجنے والے ہیں، سب کے سب انشاءاللہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے۔ صرف ایک دن باقی رہے گا۔ کون سا دن؟ دین اسلام باقی رہے گا۔ میرا جو ہے انشاءاللہ بھی تفصیل سے بات آتی رہے گی۔ بس ہمارے لیے عقیدے صحیح ہونا ہے، ہمارے لیے کیا بھائی، ہمارا عقیدے صحیح ہونا ہے، ہمارا جو نمکالا ہے، ہمارا جو ایمان ہے یہ مضبوط رہنا ہے۔ اگر یہ مضبوط ہے ہمارے اعمال مضبوط ہوتے ہیں، اگر ہمارے عقیدے، ہمارا ایمان کمزور ہے، آٹومیٹک سے ہمارے اعمال بھی کمزور ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ہمارا عقائد مضبوط ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، رب اعنی علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ اصبحنا واصبح الملك لله رب العالمين، اللهم انا نسألك الخير من هذا اليوم وفتحه ونصره ونوره وبركته وهدى، ونعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔